الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا في موضع آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم أيدني بروح القدس. سامعین، بزرگان محترم، حاضرین مجلس، دور و دراز سے ہمارے تشریف لائے ہوئے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہمارے آنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور یہ تینوں آیتیں 3 الگ الگ موضوع کو لیے ہوئے ہیں. چونکہ آج کے جمعے میں انشاءاللہ 3 الگ الگ موضوع پر 3 اہم باتیں آپ سے کہنی ہیں. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ جو بھی باتیں آئیں گی اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین، 2020 کا سال یہ ہمیشہ کے لیے کرونا کال یا لاک ڈاؤن کے لیے یاد کیا جائے گا. یاد کیجئے اس زمانے کو جب اس کرونا نے اس ملک کے اندر اپنا پیر جمانا شروع کیا، اور ایسا جمایا ہمیں اور آپ کو آج بھی اس کرونا کی تصویر ہمارے ذہنوں سے ختم نہیں ہو رہی. بھلانے سے بھی ہم نہیں بھلا پا رہے ہیں. عالم تو یہ تھا کہ انسان موت سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ ہر انسان یہ سوچتا تھا کہ اگر آ گئی، ہم مر گئے، تو ہمیں جنازے کو کاندھا دینے والا بھی کوئی نصیب نہیں ہوگا. عالم تو یہ تھا کہ ہمیں قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. چاہے وہ قبرستان ہو یا شمشان ہو، دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے.
لاشوں کو کسی نالے کے حوالے کیا جاتا تھا، کسی کھیت یا جنگل کے حوالے کیا جاتا تھا، اپنوں نے منہ موڑ لیا تھا، یہ عالم تھا۔ نتیجتاً ہوتا کیا تھا کہ پولیس پرشاسن کو آخری جو رسومات ہوتے ہیں ادا کرنے پڑتے تھے، اپنے پرائے ہو چکے تھے۔ عالم تو یہ تھا کہ ایک باپ بیٹا، ایک بیٹی ایک ماں سے جدا ہو چکی تھی، عالم یہ تھا، بالکل قیامت کا منظر نظر آتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو قیامت کا منظر بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا منظر تو یہ ہوگا کہ ایک انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سبوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ایک باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، سارے اپنی دنیا میں مگن ہوں گے۔ عالم یہ تھا۔ اسی کرونا کال میں شعبان کا مہینہ بھی گزرا، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، ہمارا تہوار اور عید بھی گئی، بقرعید بھی گئی، سارے سال کے تہوار ہمارے اس کرونا کال میں گزر گئے، لیکن شب برات کسے کہتے ہیں، رمضان کسے کہتے ہیں، رمضان کی عبادت کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، تراویح کسے کہتے ہیں، رمضان کا لطف اور رمضان کے انوار و برکات کسے کہتے ہیں، ہم ساری چیزوں سے محروم ہو چکے تھے۔ عید خوشی کا موقع ہوتا ہے، تہوار کے موقع پر سارے شہر، سارے محلے اور سارے گاؤں کے لوگ مل کر مناتے ہیں، لیکن اس خوشی کو ہم بھول چکے تھے، خوشی کا منظر نہیں نظر آتا تھا۔ عید کے دن ایسا لگتا تھا کہ جیسا کوئی ماتم ہو رہا ہو۔ ناظرین، یہ زمانہ تھا، لیکن نہ جانے نیک اور اللہ کے قریبی بندوں نے دعا کی اور کسی طرح خیر، اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا، دھیرے دھیرے وہ ایام بھی بیت گئے، زمانے گزرتے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نہ مسجدیں بھی کھل گئی، قبرستان بھی کھل گیا، اور تمام عبادت گاہیں کھل گئی، اسکول، کالج، مدارس سب کچھ کھل گئے۔ ایک امید کی کرن ہمیں نظر آنے لگی، ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اس بار کا رمضان ہم انشاءاللہ خوشی کے ساتھ بتائیں گے، لیکن پتہ نہیں اس دھرتی پر کتنا پاپ ہو رہا ہے، اتنی بدعمالیاں ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ اپنی بدعمالیوں میں اتنے مگن ہے، اتنے مست ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاپوں اور بدعمالیوں سے، ہم سے اتنے روٹھ چکے ہیں کہ پھر وہی حالات ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ کئی جگہوں پر کورونا نے اپنا پیٹھ جمایا اور لاک ڈاؤن لگ بھی چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں ایک امید ہے اللہ کی ذات سے۔ ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، رمضان کی عبادت ہمیں نصیب فرما۔ ناظرین، دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا، موت العالم موت العالم۔ قرب قیامت میں ایک علامت یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے، اس دنیا سے قرآن و حدیث کے علم کو اٹھا لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اور علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ قرآن میں لکھے حروف یا حدیث کی کتابوں میں لکھے حروف مٹ جائے، اس طرح سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لاک ڈاؤن اور کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے اچھے بڑے بڑے ہمارے دینی، ہمارے ملی رہنما، ہمارے قائدین و علماء کرام اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں
آپ کے شہر کے قاضی مرحوم اللہ جنت نصیب فرمائے، اس مسجد کے مرحوم امام صاحب، یہ سارے اس دنیا سے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ حال فی الحال میں آپ نے دیکھا اتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے گزر چکی ہے جو خانقاہ منگیر کے جانشین اور اسی طرح امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت اور ہندوستانی مسلمانوں کے مشترکہ جو پلیٹ فارم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ دار اور سرپرست، اور ایک نہیں ہزاروں اداروں اور تنظیموں کے سرپرست امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ یہ سارے ہمارے ملی قائدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یقیناً ناظرین یہ قیامت کی ایک علامت ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے اور صحابہ کو خبر یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے جلال کے واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ایک شخص نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غم ہضم نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور یہ اعلان کرتے رہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرے محبوب کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ محبت تھی، لیکن چونکہ اس دنیا میں جو آتا ہے اس کا آنا یہاں سے جانے کی علامت ہے، اس لیے کہ جو آئے گا نہیں وہ جائے گا نہیں، لیکن جو آئے گا وہ جائے گا۔ جو انسان آتا ہے اسے جانا ہے، انسان یہاں آتا ہے رہنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے لیے یہاں آتا ہے۔ ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، لیکن اس طرح جانا کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ بہت اچھا جانا ہوتا ہے۔ ہم ان تمام علماء کے لیے جو ہمارے ملی قائدین اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گزر چکے ہیں، ہم اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد کریں گے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ دوسری بات تھی، اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے استقبال کے تعلق سے آپ 4 باتیں یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 4 باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، یہ رمضان کے استقبال میں یہ کام کیا کرتے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کرتے کہ رمضان سے پہلے جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو شعبان کے مہینے میں تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یاد کیجئے پچھلے رمضان کو کہ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے یار، بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی جنہوں نے رمضان ہمارے ساتھ بتایا تھا، رمضان کے مہینے کو گزارا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان قریب ہوتا، شعبان کا مہینہ ہوتا، تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں تو ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے، مکمل 30 روزے ہمیں رکھنا ہے، لیکن ہم شعبان کے مہینے میں اگر ہم نے چند روزے ہم نے رکھ لیے تو کم از کم عملی مشق ہو جائے گی، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا چھمتا پیدا ہوگا، پریکٹس ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام روزوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ جو رمضان کے استقبال میں آتا ہے اور صحابہ کرام کے معمول میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصاً شب برات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی پشت پر جو بال ہے
اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی ہم تلاوت کریں گے اور اپنے مردوں کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، جو ہمارے ابا، ہماری امی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی اور بہن اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں کہ اللہ پاک اس قرآن کی تلاوت کے بدلے اللہ انہیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ یہ تیسرا طریقہ ہے استقبال رمضان میں، اور آخری اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ گناہ تو ہم اور آپ کرتے ہیں سال بھر، ذرا غور کرے اس بات پر کہ رمضان کے مہینے میں جو حلال چیز ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ایک بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حلال ہے، لیکن یہ تمام حلال چیزیں ہمارے لیے روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ حلال چیز، جائز چیز حرام ہو جاتی ہے، ہم کھا نہیں سکتے ہیں، ہم پی نہیں سکتے ہیں، ہم بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ایک حلال چیز اور ایک جائز چیز ہمارے لیے درست نہیں ہے، حرام ہے اس کو کرنا، تو جو ناجائز ہے پہلے سے، جو حرام کام ہے پہلے سے، آخر بتائیے اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ چوری کرنا یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، چغلی کرنا یہ گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا یہ گناہ ہے، کسی کے مال کو ہڑپنا یہ گناہ ہے، گالی دینا یہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ سارے کام یہ گناہ اور حرام اور ناجائز کے قبیل میں آتے ہیں۔ جب ایک حلال اور جائز چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے روزے کی حالت میں، تو ہمارے لیے آخر بتائیے کہ ان حرام چیزوں کی اجازت کیسے ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رہتے ہوئے ہم ناجائز کام کیسے کریں؟ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، تمام گناہوں سے معافی کروا لے۔ لیکن یاد رکھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن چند گنہگار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ انسان اس گناہ کو نہ چھوڑ دے۔ وہ چند چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے ذات میں ہو یا صفات میں ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور ہم اور آپ تو ہر کام میں شرک کرتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ شرک سے توبہ کریں۔ دوسرا گناہ ہے کہ وہ انسان جس کے والدین اس سے ناراض ہو۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں، ہمارے نوجوان یہاں موجود ہے، اگر آپ کے ابا اور امی آپ سے ناراض ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے والدین سے معافی کروا لیں۔ اور ایک گناہ یہ بھی ہے رشتہ توڑ لینا۔ دو بھائی، دو مسلمان کے درمیان اگر باتیں بند ہے، اگر سلام اور کلام بند ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یاد رکھیں جب تک ہم اس گناہ سے ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہے، یہ چند جو اہم گناہ ہے جن گناہوں کے رہتے ہوئے توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اور آپ رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرے، روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو رمضان کے انوار و برکات نصیب فرمائے، روزہ اور تراویح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔